الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر سوموار اور منگل کی شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے لائیو، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، کبھی صبح کبھی دوپہر. This program of ours, it's live every Monday and Tuesday 7 o'clock till 8 o'clock in the evenings, and then throughout the week it's repeated at different intervals at different times, sometimes in the morning, sometimes in the afternoons. اور گزشتہ کل سے موضوع چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک. We were speaking about the miraculous journey of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Miraj, the night journey and the ascension journey. اور مختصر انداز میں گزشتہ کل کی بات عرض کر کے پھر آگے بات چلاتے ہیں. یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اس خاص براق والے جانور کے اوپر بٹھا کر مسجد حرام تک آپ کو لے جایا گیا، اور پھر وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. In brief, just a recap over yesterday's session, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was taken by Sayyidina Jibreel alayhi salam up to Masjid al-Haram, Ka'batullah, and then from Masjid al-Haram to Bayt al-Muqaddas. اور درمیان میں روایات میں آتا ہے، صحیح احادیث میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر درمیان میں مختلف جگہوں کے اندر بھی رکے. طور سینا، جو سینا کی پہاڑی ہے، وہاں بھی تھوڑی دیر رکے. اسی طرح جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی وغیرہ، یعنی مختلف there were certain places where the Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped for a short while, but the main stop was at Bayt al-Muqaddas al-Aqsa. درمیان میں مختلف جگہوں کے اندر رکے صحیح، لیکن اصل جو رکنے کی جگہ تھی وہ مسجد الاقصیٰ. اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، اور پھر آسمانوں کے سفر کے دوران سدرۃ المنتہا سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہیں کھڑے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آگے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended to the skies, to the heavens, and then Sidrat al-Muntaha, the limit place for the rest of the creation other than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to meet Allah subhanahu wa ta'ala, the divine meeting. اور پھر درمیان میں جو بات چیت ہوئی وہ بھی عرض کیا. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے گئے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، کہ جا کر دیکھتے ہیں جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، کہ جنت کس انداز کے اندر ہوتی ہے اور جہنم کس انداز کے اندر ہوتی ہے، اس میں کس قسم کے، جہنم کے اندر کس قسم کے عذاب ہوتے ہیں اور جنت کے اندر کس قسم کی آرائشیں اور کس قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے وہاں جہنم کو دیکھا اور اس کے اندر جتنے سخت عذاب تیار کیے ہوئے ہیں، تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، یہ اتنی سخت عذاب والی جگہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی مخلوق سن بھی لے کہ اس کے اندر اس قسم کے عذاب ہوتے ہیں، تو اس سے کبھی کوئی غلطی، کوئی گناہ، اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر میں نے جب جنت دیکھی اور جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ نعمتیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہو، وہ نعمتیں کہ جو کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہی نہ ہو، بلکہ اس قسم کی نعمتیں کہ ان کا انسان خیال بھی کسی انسان کو نہ آیا ہو، کسی مخلوق کو ان کے بارے میں خیال بھی نہ آیا ہو کہ اس قسم کی نعمتیں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا جب میں نے وہ اتنی نعمتیں دیکھی ہیں تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، ان نعمتوں کے بارے میں جب مخلوق کو پتہ چلے گا اور میں جا کے ان کو بتلاؤں گا، تو مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ کی فرما برداری ہی کے اندر رہیں گے. کیونکہ تھوڑی سی زندگی ہے انسان کی، مخلوق کی تھوڑی سی زندگی اس دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور پھر اس کے مرنے کے بعد پھر یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو وہ تھوڑی زندگی کے اندر وہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں گے، تاکہ یہ ہمیشہ کا جو ان کو بدلہ ملے گا وہ بہترین بدلہ ملے. تو اس وقت جبرائیل نے مجھے جواب دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا تکلیفوں کے ساتھ. حفت الجنت بالمکارہ، کہ اس جنت کے ارد گرد تکلیفیں رکھی گئی ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے اوپر تکلیفیں انسان کو جھیلنی پڑیں گی. فجر کے لیے اٹھنا، آج کل فجر کی نماز 6:15 بجے ہوتی ہے صبح کے وقت، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، تو ان دنوں کے اندر گرم بسترے سے اٹھنا، جا کر پھر وضو کرنا، وضو کر کے جن کو مسجد میں جانا ہے وہ مسجد، مستورات جو گھروں کے اندر پڑھتی ہیں، تو اٹھ کر پھر اپنی نماز مکمل آرام سے پڑھنا اور پھر دوبارہ بستر کے اندر جانا یا اپنے کاموں کے اندر مشغول ہونا، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اس تکلیف کے اوپر اجر دیں گے. ورنہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں ابھی مسلمان کہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے بجے صبح کی نماز ہے، بھائی اپنے بستر کے اندر لیٹے رہو، 8 بجے جب بچوں کے لیے اٹھیں گے یا 7:30 بجے اٹھیں گے، اس وقت اٹھ کر ان کو، بچوں کو یا گھر والوں کو یا گھرانے والوں کو ناشتہ دے دیں گے. ان کے ناشتے کے لیے ضرور اٹھیں گے. 7:30 بجے جب اسکول کے دن ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے ناشتے کے لیے 7:30 بجے ضرور اٹھیں گے. لیکن اگر 7 بجے نماز ہے تو یہ نہیں کہ چلو آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ لیں، یا اگر 6:30 بجے نماز ہے تو چلو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر
اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اب گرم بستر کے اندر ہوں، چلو لیٹے رہتا ہوں، لیکن وہ شخص کہ جس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اس کے بارے میں سوال کرے گا، مجھے اس کے بارے میں وہ پوچھے گا کہ فلاں دن تم آرام سے لیٹے رہے تھے، اب وہ تھوڑی دیر، آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ نے ایکسٹرا جو آپ نے آرام کیا وہ بہتر تھا، یا اب یہ جو جنت کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا، آرام، جتنے بھی وہاں کی نعمتیں ہیں، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ اسی طریقے سے انسان دن اپنے کام کرتے ہوئے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے پیار کرنے والے اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے کہتے ہیں دن سے تھکاوٹ بھی ہے، لیکن ابھی عشاء کی نماز کا وقت ہے، جب تک کہ عشاء کا ٹائم داخل نہ ہو اور عشاء کی نماز کو میں نے ادا نہیں کر لیا، اس وقت تک سونے والا نہیں ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے، اور اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی تھے کچھ دن پہلے، بلکہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے، ان کے ساتھ کچھ کام مجھے پڑ گیا۔ وہ پورے دن صبح نکلے کام کرنے کے لیے اور پورا دن کام کرتے رہے، کام کرتے کرتے 5-6 بجے کا وقت ہو گیا۔ پھر ان کو اچانک کچھ، اپنے سیلف ایمپلائڈ ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ چیز، آپ کا یہ جو کام چھوٹا سا تھا، میں اس طرح کروں گا، عشاء کے بعد آ جاؤں گا، عشاء کے بعد ٹی وی اسٹیشن کے بعد، چلو 8 9 10 ہو گئے، جو ہی وہ اندر آئے تو بہت تھکاوٹ تھی ان کو۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، آپ نے یہ جو کھانا رکھا ہے نا، میں یہ کھانا تب کھاؤں گا جب میں اپنی عشاء کی نماز ادا کر لوں۔ آپ ایسے کرو، کھانا ادھر رکھ لو، میں وضو کر لیتا ہوں آپ کے گھر کے اندر، اور میں ادھر اپنی عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کے منہ سے، چہرے سے، بدن سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑی تھکاوٹ اس کو چڑھی ہوئی ہے، اور ابھی اگر ان کو صوفہ سیٹی کے اوپر موقع ملے تو یہیں لیٹ کر یہیں سو جائے، لیکن اس شخص نے، اس مرد مومن نے، عجیب، اس نے کہا کھانا بھی تب کھاؤں، کیوں کھانا کھا لیا تو مجھے اور زیادہ سستی چڑھ جائے گی اور نماز پڑھنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، ابھی تھوڑی سی ہمت ہے۔ اس نے جا کر وضو کیا، وضو کر کے اپنی ادھر عشاء کی نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب مولانا ہم بیٹھتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور مجھے ادھر جلدی جانا ہے، بڑی تھکاوٹ ہے۔ میرے دل کے اندر بات آئی، میں نے کہا دیکھو، اس طرح کے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ تھکاوٹ پورے دن کی، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو واپس آ رہا ہوں معراج کے موقع کے اوپر، کیونکہ واقعہ صرف عرض کر دینا یہی صرف کافی نہیں، واقعہ عرض کرتے ہوئے وہاں سے جو ہمارے لیے سبق ہیں، ان سبق کو نکالنا اور حاصل کرنا اور اس پر بات کرنا، تاکہ میرے زندگی کے اندر وہ پڑ جائیں۔ بیان کی حقیقت تو یہ ہوتی ہے، ورنہ واقعات تو انسان کتابوں کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ وہاں واقعہ بتلایا اتحیات کا، اب اتحیات کے اندر بیٹھتے ہوئے آپ وہ ذہن کے اندر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی عملی زندگی کے اندر، اس لیے یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں یہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں۔ I was just mentioning that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Jannah and he saw Jahannam and Jibreel was with him, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Jibreel, if people were to find out and hear about the torments and the punishments of Jahannam, none of them would disobey Allah ever. And then he said, when I saw Jannah, I saw the luxuries and the favors of Allah and the bounties of Allah in there. I said to Jibreel, Jibreel, if people are to find out about this and hear about all the luxuries, all the ni'mah, all the niceties of Jannah, they will spend all their lives in prostration, into the shukr of Allah, in the obedience of Allah. Because there's a short life in dunya, whether it's 50 years, 60 years, 70 years, even 80, 90 years, regardless, it's very, very short compared to once we leave this world, then there's a everlasting life.
تو فرمایا کہ یہ جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، جبرائیل نے فرمایا، اور فرمایا کہ جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جہنم کو خواہشات کے ساتھ. The desires are surrounded around جہنم، کہ وہاں آپ کی خواہشات ہیں، مجھے دنیا کے اندر یہ بھی آرام مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. تو انسان جب ان خواہشات کے اندر گرتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کے اندر. خیر، واقعے کو مختصر کرتے ہوئے وہاں سے واپسی جب ہوئی، معراج کی رات اب واپس آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واپسی سے پہلے ایک بات عرض کرتے جاؤں، صحیح احادیث کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے مختلف واقعات آپ نے دیکھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saw different little narrations over there. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says, I saw people with huge big tummies, huge big bellies, and we could see inside there they were full of snakes. And those snakes were biting them and they were tormenting them. وہ ان کو کاٹ رہے تھے، ان کو سزا دے رہے تھے اور یہ چیختے چلا رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ Who are these people or جبرائیل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سود کو استعمال کرتے تھے، سود لیتے تھے یا سود دیتے تھے. These were the people that were dealing with interest in the دنیا. اسی طریقے سے دوسرا موقع دیکھا تو وہاں ان لوگوں کو جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو دیکھا جو اور مختلف قسم کے گناہوں کے اندر. تو اس لیے ان چیزوں کی بھی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بھی دیکھی تھی. اور پھر واپسی کا جو سفر ہے، ایسے کرتے ہیں کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر ان کالز کے بعد اگر بریک کا وقت ہوا اس کے بعد پھر اس واقعے کو مکمل کریں گے. لیکن فی الحال آپ لوگوں کا بھی حق ہے. کالز کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بات کر رہا ہوں لندن سے. کون بات کرے جی؟ علی لندن سے. اچھا علی بھائی آپ خیریت سے ہیں لندن سے؟ جی خیریت الحمد للہ. بس یہ واقعہ سمجھا تھا، ماشاء اللہ پروگرام سنتے رہیں گے جب تک یہ 26 رجب ہو نہ جائے انشاءاللہ. اپنا تفسیری ہے، لمبا واقعہ ہے. وہ 2 سوال چھوٹے تھے اور اپنی کچھ علمی رائے اگر کہیں اور سے پڑھی تھی آپ کے ساتھ بانٹنا تھا. اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں یا سمجھنا چاہیں جو بھی ہے بہتر ہمیں سمجھا سکیں. پہلا سوال یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو کیا گھر پر ان کے براق آئی تھی یا جبریل امین کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے؟ دوسرا سوال یہ پہلا سوال ذرا دوبارہ دہرائیں، آواز پوری نہیں آئی. مسجد حرام سے جب ان کے گھر سے نکلے تھے کیا اس وقت گھر پہ براق آئی تھی یا جبریل امین لے کر گئے تھے مسجد اقصیٰ؟ گھر سے مسجد، کیونکہ کسی بھی جانور پہ پوری رات پہنچ ہی نہیں سکتے اس زمانے میں. صحیح. تو براق کہاں سے آئی تھی اور براق مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ لے کر گئی تھی. تو یعنی ایک وہ دوسرا 2 سوال کیا وہاں سے اور تیسرا یہ کہ جب لوگ گئے سارے اس کے بعد آخری حد تھا، پھر اس کے بعد آگے آپ کیسے گئے؟ فرشتے سے یا کسی چل کر؟ کوئی تفصیل ملتی ہے. لیکن اس میں ایک میری سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ آتی ہے یہ جو واقعہ کہ جہاں زمین سے آسمان پہ گئے، یعنی اب ہم سمجھ سکتے ہیں سائنس کے لحاظ سے کہ وہ لوگ ظاہر آکسیجن تو نہیں سفر نہیں کر سکتے، تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل گئے. جب وقت سے نکل گئے اس طرح جب واپس آئے تو وہی وقت تھا. اور میرا خیال جو سلمان علیہ السلام نے سب تخت منگایا تھا یہاں سے گیا، غائب ہوا، حاضر ہوا، فنا بقا کا جو بھی تفصیل مختلف لوگوں کی، تو اس طرح میرے خیال سے نبی کریم اسی طرح یہاں سے ادھر غائب ہوا، وہ وہی موجہ ہی ہونا کہ نبی کے ساتھ. تو اس پہ کچھ عرض کریں. جزاک اللہ. ضرور انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں جو آپ واقعات کا ذکر کر رہے تھے، میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کل بھی کہ ایسے واقعات سے
ہمیں عشق ہونا چاہیے اور عشق کا شرف ہونا چاہیے. ایسے واقعات تو نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ تو پیغمبروں کو ہی نصیب ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی اگر آج بھی ہو جائے ابراہیمی ماں پیدا تو آگ پیدا کر سکتی ہے گلستان پیدا. تو آج ہماری پریورٹیز اور ترجیحات اور جو ہمارا توجہ ہے وہ اس قدر کمزوری ہے ہم لوگوں میں کہ کچھ پینیاں بچ جاتی ہیں تو کہتے ہیں مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں. مطلب اتنی سوچ کے اللہ کے نام پہ ہم 100 پاؤنڈ کا سوٹ پہن لیں گے، 50 پاؤنڈ کے جوتے پہن لیں گے اور اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں اور سب کچھ رکھیں گے. یہ کوئی اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن مسجد میں ڈبے میں ڈال دو پینیاں. تو یہ جب ہماری ترجیحات اس طرح کی ہوں گی، جب ہماری سوچ اس قسم کی ہوگی تو پھر معاشرے میں کیسے تبدیلی آئے گی، کس طریقے سے تبدیلی آئے گی. اور جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں انود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ہمیں اپنے جو رویے ہیں ان کو درست کرنا چاہیے. ہمارے معیارات کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کی امت میں ہیں جنہوں نے پتھر پیٹ پہ باندھ کے تو ہمیں سب کچھ دیا. یہ دین ایسے ہی نہیں ہمارے پاس آ گیا. تو اتنی بڑی قربانیاں کہ انسان سوچتا ہے کہ مطلب اپنا جان مال ہر چیز آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی. لیکن آج ہم کچھ پینیاں بچتی ہیں تو ہم کہتے ہیں مسجد کے ڈبے میں ڈال دو یا اللہ کے نام پہ دے دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. اور پھر اتنے معاشرے میں ہم آپ دیکھیں کہ یہاں تک میں اب آپ کا بہت ٹائم لے لیتی ہوں، اتنے ڈرامے بیٹھ کے دیکھے جاتے ہیں کہ جس میں عشق عبادت اور خدا اور محبت اور پتہ نہیں محبت کو کیا خدا بنا دیتے ہیں، اور وہ ڈرامے بیٹھ کے فیملیوں کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے. تو یہ ہمیں بدلنا ہوگا. صحیح، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان واقعات کو انسان سنے اور سننے کے بعد ان سے سبق حاصل کرے اور سبق حاصل کر کے پھر ان کو اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کر سکے. اور اپنے جو زندگی کا جو رویہ ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو صحیح اور صحت کی طرف تبدیل کر لیں. اور اس سے پہلے جو سوال بھی ہوا تھا کہ مسجد حرام سے براق شروع ہوا تھا یا اپنے گھر سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت اچھے انداز میں جو براق والی اور ٹائم کے ختم ہونے کی آپ نے سائنس کی طرف بات کی. پتہ چلتا ہے کہ علماء بھی اس کو سنتے ہیں اور اس کے اندر جو سائنس کا حصہ ہے. تو ایسے کریں گے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں.